بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں متروں، ہم نے کل بھی معیشت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے تھے، کیونکہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ سیاستدان اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ کامیاب بھی اسی صورت میں ہوتے ہیں جب پاکستان کی معیشت بہتری ہوگی۔ پاکستان کی معیشت درست نہیں ہوگی، سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہم سیاست پہ تو اکثر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم پھر معیشت پہ بات کریں گے۔ پاکستان کی معیشت کی حالت کیا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اور خصوصی طور پہ سجنوں متروں، آخرکار پاکستان نے وہ فیصلہ بھی کر لیا جو شروع مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حقائق ہے یا نہیں ہے، یعنی روس سے تیل لینے کا فیصلہ، اور پھر روس سے جو تاریخی بے عزتی کروائی پاکستان کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور سجنوں متروں، ڈالر کی اڑان پھر تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ روپے کی قدر میں جو ہے اضافہ کبھی ہوتا ہے کبھی کمی، لیکن اب تو مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پولٹری ایسوسی ایشن ہے کہ انہوں نے اپنے مطالبات رکھ دیے ہیں اور ساتھ کہہ دیا ہے کہ جناب اگر مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو ہم انڈسٹری بند کر دیں گے۔ یعنی سردیوں کا سیزن آ رہا ہے، انڈے بھی نہیں ملیں گے، مرغی کھانے کو بھی نہیں ملے گی، یہ سارے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ سویا بین تیل اور یہ سارے معاملات کو تو آپ نے کل یقیناً ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، وفاقی وزیر اور ایسوسی ایشن کے درمیان تلخ کلامی اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور یہ وہ، اور یہ اس سارے معاملات پہ اس وقت وفاقی وزیر کے رویے کے خلاف اجلاس ہی ملتوی کر دیا گیا اور کہا کہ اب ہم 1 روپیہ بھی ٹیکس حکومت کو نہیں دیں گے جب تک وزیر معذرت نہیں کرتا، اور ہم صرف وزیر اعظم سے مذاکرات کریں گے، کسی اور سے بھی نہیں کریں گے۔ یہ ملک کے معاملات ہیں۔ اشیاء خورد و نوش خریدنے جائیں تو وہ چیزیں جو کل تک سینکڑوں میں مل جاتی تھی اب ہزاروں میں ملتی ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں، پیاز، آلو، ٹماٹر، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کہہ دیا تھا کہ یہ وزیر اعظم کا کام تو نہیں ہے یہ سارے معاملات کا، اب آلو ٹماٹر کی قیمتوں کا معاملات۔ اپوزیشن نے شور مچا دیا تھا، مریم نواز اور پتہ نہیں کیا کیا کون لیڈروں نے کیا کیا نہیں کہا تھا۔ اب اس وقت کی قیمتوں کے حوالے سے 3 گنا زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آلو ٹماٹر یہ وہ چیزیں جو روزانہ کیا غریب آدمی استعمال کرتا ہے، اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان کا استعمال لازمی ہے، وہ بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ یہ سارے معاملات میں سجنوں متروں پھر کہتے ہیں کہ کل FBR کے چیئرمین عاصم احمد نے بھی ایک خطرناک بات کر دی۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ درآمدات میں کمی ہے اور ٹیکس وصولیوں کے اہداف بھی پورے نہیں ہو رہے۔ FBR کے چیئرمین نے کہا کہ مہنگائی اور شرح سود کے بڑھنے سے ٹیکس کٹوتیوں میں مزید جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے مستقبل قریب میں، اور یہی وجہ ہے کہ FBR یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے جو سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کے جو اہداف مقرر کیے تھے وہ بھی ہم اہداف اپنے مکمل نہیں کر پائے۔ مستقبل قریب میں ٹیکس وصولیوں میں بھی کمی ہوگی، درآمدات کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا گیا ہے۔ آپ نے گزشتہ روز مختلف تاجر تنظیموں کی پریس کانفرنسز اور ان کے اشتہارات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے، ہر طرح کی ایکسپورٹ سے منع کر دیا گیا ہے، پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہ نہیں کی جائیں گی، اور تاجر جو ہیں وہ اس معاملے میں پریشان ہیں کہ ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو چیزیں بیچیں گے کیسے، حالات کار کیسے جائیں گے، روزی رزق کیسے کمائیں گے۔ یہ معیشت کے یہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے سجنوں متروں میں نے رکھے ہیں، اور ساتھ ساتھ آج جو سچویشن ہے کہ ڈالر جو ہے 222 روپے 41 پیسے کا ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جناب یہ 200 سے اوپر تو جانا ہی نہیں چاہیے،
مصنوعی طور پہ اس کا اضافہ ہوا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، 200 سے نیچے آئے گا۔ سجنوں تو متروں، اسحاق ڈار تو کہیں نظر نہیں آ رہا آج کل، لیکن ڈالر 222 کے اوپر چلا گیا۔ اب یہ حالات ہیں معیشت کے۔ اب شروع آپ کو یاد ہوگا سجنوں تو متروں کہ جب عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے آفر کی گئی تھی روس کی طرف سے کہ ہم آپ کو سستا تیل دیتے ہیں، پاکستان سستا تیل لے، لیکن اس پہ انہوں نے ایک عجیب ماحول بنایا اور عمران خان کو جھوٹا قرار دیا، منافقت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کوئی ڈاکومنٹ دکھائے، کوئی معاہدہ دکھائے، کوئی خط دکھائے، کوئی سمری دکھائے، کوئی چٹھی دکھائے، اس طرح کی باتیں آپ کو یاد ہوگا، شور شرابہ مچاتے تھے۔ جھوٹ بولتا جی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، روس نے کہا ہی نہیں، آفر ہی کوئی نہیں کی، عمران خان جھوٹ بولتا۔ قصہ مختصر، امریکہ نے اس معاملے میں سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو، عمران خان نے روس کا دورہ کیا تھا تو حکومت چلی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرے رہے، خوف زدہ رہے۔ اب حالات ایسے تھے کہ پاکستان کے اندر پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچ گئی، اور اس وقت موجودہ صورتحال سجنوں تو متروں عالمی مارکیٹ کی یہ ہے کہ 2 مہینوں کے درمیان کم ترین سطح پر تیل کی اور پیٹرول کی قیمت موجود ہے عالمی مارکیٹ میں، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر نہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی، نہ تیل کی قیمتیں کم ہوئی۔ اسحاق ڈار صاحب احسان بھل کے کرتے ہیں کہ دیکھ لیں جی، ہم نے اضافہ تو نہیں کیا نا، برقرار رکھیں، جبکہ عالمی مارکیٹ میں 2 مہینوں کی کم ترین سطح پر پیٹرول اور تیل کی قیمتیں ہیں۔ یہ ہے امپورٹڈ حکومت کو، جس کو عمران خان امپورٹڈ حکومت کہتا ہے۔ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام میں سے 18 کروڑ عوام امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، ان کی یہ کارکردگی کی حالت ہے۔ بات تھی روس جانے کے والے سے۔ پھر جب پاکستان کے حالات زیادہ ہی خراب ہوئے تو امریکہ کی منت اللہ کرنے کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے ایک دن یہ برق مار دی کہ جناب ہم تو روس جائیں گے، روس سے بھی تیل خریدنے کی بات کریں گے۔ پھر اچانک 2 روز پہلے اچانک امریکہ کے وزیر خارجہ نے، سیکرٹری خارجہ نے ایک پریس کانفرنس میں ان کو سوال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان اگر روس سے تیل لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پھر پاکستان کی حکومت کو ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے انہوں نے فوری طور پہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا ایک کمیٹی بنا دی، مصدق ملک وزیر مملکت توانائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی، روس کا دورہ کریں اور روس سے سستا تیل لے کر آئیں۔ پہلے کہتے تھے کہ آفر ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے عمران خان۔ اب سستا تیل لینے کے لیے جو کمیٹی وہاں کا پہ گئی، انہوں نے روس کے صدر سے ملاقات کی، سستا تیل دینے کی آفر یاد کروائی سجنوں تو متروں۔ لیکن یہ سوشل میڈیا پہ اور مختلف چینل جو انٹرنیشنل جو چینل ہیں اس میں یہ بات رپورٹ ہوئی ہے کہ روس نے انکار کر دیا سستا تیل دینے سے۔ جب ان کو یاد کروایا کمیٹی نے کہ آپ نے آفر کی تھی ہماری حکومت کو، انہوں نے کہا کہ آفر ہم نے عمران خان کو کی تھی، آپ لوگوں کو نہیں کی تھی۔ جب عمران خان کو آفر کی گئی اس وقت آپ تیار نہیں تھے، امریکہ کی غلامی کی وجہ سے آپ ہم سے تیل نہیں لینا چاہتے تھے۔ اب ہمارے پاس جو گنجائش تھی وہ ہم نے بھارت، اسرائیل، ملیشیا اور مختلف ممالک کے لوگ، خلیج کے ممالک، سعودی عرب تک، جس کو تیل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مارکیٹ میں زندہ رہنے کے لیے اور دوستیاں نبھانے کے لیے سعودی عرب نے بھی روس سے سستا تیل لیا۔ سجنوں تو متروں، یہ ہوتی ہیں حکومتیں کرنے کے اچھے طریقے۔ اور ہم امریکہ غلامی میں یہ یہاں تک بھول گئے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بھی کوئی فائدہ لے سکتے ہیں، کہاں سے لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ غلامی جو کرنی ہے امریکہ کی تو کیسے ان کی مرضی کے بغیر چلے جائیں۔ تو پھر روس کے صدر نے صاف صاف کہہ دیا، ہاں آپ آئے ہیں تو آپ کی درخواست پر غور کریں گے، گنجائش ہوئی تو آپ سے بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ نے آپ کو کہا گیس پائپ لائن کے معاملے میں آپ اپنے معاملات کو روک دیجئے، آپ نے روک دیا۔ پہلے جا کر یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ گیس پائپ لائن کا تھا
اس کو آپ کب مکمل کر رہے ہیں، کب اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، یہ جا کر پاکستان میں فیصلہ کر لیجیے۔ گویا مختصر سجنوں تو متروں، اس میں اچھی خاصی بےزتی کروا کر ہماری ٹیم واپس آ گئی سستا تیل لیے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہے، آخری جملہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک بھی پاکستان کی اس حکومت کو قبول کرنے کے لیے اور ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اب بھی عمران خان کو ہی چاہتے ہیں، اور مستقبل قریب میں بھی اگر کوئی فیصلہ اس طرح کا ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ سجنوں تو متروں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔